اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال تو تھے رمضان میں، ان کو بھی رمضان کا مہینہ ملا تھا، لیکن وہ اس سال نہیں ہے، اس سال وہ قبروں میں ہے، تنومن مٹی کے نیچے ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سال وہ رمضان میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ گزشتہ سال بھی تھے اور اس سال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا، ایک اور چانس عطا فرمایا، آخرت کی تیاری کا بہترین موقع عطا فرمایا، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ اللہ سے لینے کا مہینہ، یہ اللہ کو منانے کا مہینہ، یہ اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ، یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، یہ نیک اعمال کے کرنے کا مہینہ، یہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ، یہ اپنی آخرت کو بنانے کا اور سنوارنے کا مہینہ، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ، اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا سیکھنے کا مہینہ، درود پاک پڑھنے کا مہینہ، عشق رسول کا مہینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑا مبارک مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ کریں کہ ہم اس کی قدر کر لیں، اس کو وصول کر لیں، اس کی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو وصول کر لیں۔ کیا پتا
آئندہ سال رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہم پڑھیں 3 مرتبہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد. اللہ پاک آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں گے. شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے سے نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے. اگر ہم شکر ادا کریں گے نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور ہمیں کئی رمضان عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کے کہیں اور مواقع عطا فرمائے. اس لیے میرے عزیزو، میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک آپ نے ہمیں رمضان دے دیا، اللہ ہمیں رمضان دے دیا، اللہ ہمیں رمضان دے دیا. آپ کا شکر ہے پیارے اللہ. اب ہمیں یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی ہر دعا میں پیارے اللہ یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتا ہوں. مستورات کہیں کہ پیارے اللہ یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں. ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنا چاہتی ہوں. اگر ہم اللہ سے اس طرح باتیں کریں گے اور اپنی طلب اور اپنی تڑپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اللہ یہ رمضان میں غفلتوں میں نہیں گزارنا چاہتا، اللہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. زندگی کے بہت سے رمضان تو غفلتوں میں گزر گئے، گناہوں میں گزر گئے. میں جیسا قرآن پڑھنا چاہیے، جیسا روزہ رکھنا چاہیے، جس طرح تراویح پڑھنی چاہیے اور جس طرح والہانہ شوق کے ساتھ آپ کی عبادت کرنی چاہیے اور آپ کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور آپ کی محبت حاصل کرنی چاہیے، اللہ ایسا رمضان میں تو آج تک گزار نہ سکا. زندگی کے کئی رمضان آئے چلے گئے، ہر رمضان میں سوچا تھا کچھ کریں گے اللہ کے لیے، کچھ کریں گے. 2-3 دن تک جوش رہا، پھر وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا. پھر 27 رمضان کو افسوس ہوا، لیکن پھر وہ رمضان تو دوبارہ لوٹ کے آیا نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. جو وقت ہاتھ سے چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، سانس چل رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے. یوں فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں کہ میرے بندے اب رمضان میں عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، عبادت کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، مستورات مصلے کو آباد کرے گی، قرآن شریف کی تلاوت کرے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطینی کو قید کر لیا تاکہ وہ انسان کو پریشانی نہ کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان پہلے جس کی فجر نہیں ہوتی تھی وہ رمضان میں تہجد پڑھتے ہیں، اور رمضان پہلے جو اکثر موبائل میں ہوتے تھے وہ رمضان میں قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور رمضان پہلے جو مسجدوں میں آتے نہیں تھے وہ رمضان میں اعتکاف کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ان کی راتیں غفلت میں گزرتی تھی اور رمضان میں ان کی راتیں 10-10 پارے پڑھنے میں گزرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطینی کو قید کر لیا تاکہ میرے بندے خوب جم کے رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکے. اگر رمضان میں بھی اگر ہم سوتے رہیں اور کھانے پینوں کے چکر میں رہیں اور عبادتوں سے دور رہیں تو میرے اور آپ کے لیے بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو اللہ تعالی ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوبارہ ایسا موقع نہ ملے. طلب تو ہے، تمنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رمضان بتاوے تاکہ ہم خوب عبادت کریں. لیکن گزشتہ سال جو لوگ تھے نا وہ ہماری طرح وہ بھی تو یہی سوچتے تھے نا کہ یہ آخری رمضان تھوڑی ہے،
ابھی تو بہت رمضان ملیں گے، بعد میں توبہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، موت کے وقت کلمہ ملے گا، قبر جنت کا باغ بنے گی، اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. لیکن ابھی نہیں، 20 25 30 سال کے بعد. وہ بھی بیچارے ایسا ہی سوچتے تھے جیسا آج ہم سوچ رہے. او میرے عزیزو، میری دینی ماؤں بہنوں، کیا پتا زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتا آئندہ سال ہم دنیا میں نہ ہو. کچھ کر لیں اللہ کے لیے. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا، اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو، برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، سب سے بڑی غلطی، ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، ٹی وی نہیں دیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، مصلے کو آباد کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہماری نیت رمضان تک ہی ہوتی ہے کہ یہ سب صرف رمضان میں کریں گے. تو جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، نیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ عید کے بعد غفلت شروع ہو جاتی ہے. عید کے دن ظہر کی نماز ہی بستر میں ہو جاتی ہے، جماعت کے بغیر ہو جاتی ہے، اور عید کے دوسرے دن سے فجر کی نمازیں جانا شروع ہو جاتی ہے. عید کے تیسرے دن سے قرآن شریف کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے. پھر وہی ٹی وی، پھر وہی موبائل، پھر وہی غفلت، پھر وہی دوست احباب، پھر وہی رات لیٹ سونا، پھر وہی فجر کی نماز چھوڑنا، پھر وہی اللہ کو ناراض کرنا، پھر وہ سارے مزے ختم، پھر وہ ساری برکت ختم، پھر وہ ساری راحت ختم، پھر وہ سارا اطمینان ختم، پھر وہ سارا چین سکون ختم. مولانا رمضان میں تو بہت اچھا لگتا تھا، بہت سکون لگتا تھا، وقت میں بھی بہت برکت تھی، اور کیا بتائیں آپ کو، پیس آف مائنڈ، اور بہت اچھا لگتا تھا. اچھا ہی لگے گا نا، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، روزے رکھیں گے، 1 گھنٹے نمازیں پڑھیں گے، تہجد، اشراق، چاش اوابین پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، بد نظری نہیں کریں گے، تو اچھا ہی لگے گا نا، سکون ہی لگے گا نا. اللہ کی یاد میں تو سکون ہے. اللہ والوں کا پورا سال رمضان جیسا گزرتا ہے، چونکہ وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ ہوشیار لوگ ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں. ان کو پتا ہے کہ قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، ہم مر جانے والے لوگ ہیں. یہ دنیا اور یہ پیسے اور یہ چیزیں اور یہ کاروبار اور یہ زمین اور یہ جائیداد اور یہ سونا اور یہ چاندی، یہ سب یہیں رہ جانے والا ہے. اور میں خالی ہاتھ آیا تھا، اور مجھے خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، اور مجھے اپنے قبر میں اکیلے رہنا ہے. نہ میری بیوی آئے گی، نہ میرے بچے آئیں گے، نہ میرے ماں باپ آئیں گے، نہ میرے بھائی آئیں گے، نہ میرے دوست احباب آئیں گے، نہ میرا موبائل آئے گا، نہ موبائل کی چیزیں آئے گی، نہ میرا پرس آئے گا، نہ میرے پیسے آئیں گے، نہ سونا چاندی آئے گی، نہ زمین کے دستاویز آئیں گے، کچھ نہیں. خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا جاؤں گا. ویسے کئی ہمارے پردادا، ان کے ابا سب آئے تھے، بیچارے چلے گئے، دادی پردادی سب چلے گئے، نانا نانی، ان کے اماں، ان کی امی سب چلے گئے، دنیا یہیں رہ گئی، گھر والے یہیں رہ گئے، پیسے، چیزیں، موبائل سب یہیں رہ گیا، بیچارے چلے گئے، ٹنومن مٹی کے نیچے سوئے ہوئے. آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، آج پر دادا کے لیے 1 روپیہ دینے والا کوئی نہیں. کیوں؟ وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے. یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں. ایک ماں 5-6 بچے کو مل کے بڑا کرتی ہے، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. یہ مطلبی دنیا ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری. یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے. اس لیے فرمایا اپنی آخرت کی تیاری خود کر جاؤ. ابھی رمضان کا مہینہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے. صرف رمضان کی نیت نہ کرو، بلکہ پوری زندگی کی نیت کرو. تہجد پڑھیں گے، تہجد کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ موت تک تہجد کی توفیق دے دے، اللہ موت تک تہجد کی توفیق دے دے. دیکھو اپنی طلب بتائیں گے نا، اور اپنی نیت اب موت تک کی کر لیں گے نا، تو بہت بہترین لائف ہو جائے گی، بہت سکون ملے گا. اور ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو سب ہمارے ہو جائیں گے. ہم اللہ سے محبت کریں گے تو سب ہم سے محبت کریں گے. ہم اللہ سے پیار کریں گے تو سب ہم سے پیار کریں گے. ہم اللہ سے ڈریں گے تو سب کے دلوں میں اللہ ہمارا رعب ڈال دے گا. ہمارے بچے، ہماری فیملی، گھر والے سب ہمارے ہو جائیں گے. ایک
ایک مستورات سوچتی ہے نا شوہر میرا ہو جائے, بچے میرے ہو جائیں, ساس میری ہو جائے, بہو میری ہو جائے, دیرانی میری ہو جائے, جیٹھانی میری ہو جائے, نڑند میری ہو جائے, پڑوسن میری ہو جائے, گھر میں میری چلنے لگے, ایک اچھی زندگی مجھے مل جائے. میری بہن تو اللہ کی ہو جائے, اللہ تیرے ہو جائیں گے, جنگل کے جانور بھی تیرے ہو جائیں گے. اور جو اللہ کا نہیں ہوتا نا, اس کا شوہر بھی اس کا نہیں ہوتا, اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوتے. ایک خوش دوسرا ناراض, دوسرا خوش تیسرا ناراض, یہ پریشانی وہ پریشانی, یہ تعویذ یہ اثرات یہ تکلیف یہ بلا. ایک کام ہوا دوسرا بگڑ گیا, دوسرا ہوا تیسرا بگڑ گیا. کیا ہوا کہ یہ عورت اللہ کی نہیں ہوئی, اللہ نے اس کو دنیا کے حوالے کر دیا. یہ مرد اللہ کا نہیں ہوا, اللہ نے اس کو دنیا کے حوالے کر دیا. تو ہماری نیت بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ بھئی یہ سب ہم کو رمضان میں کرنا ہے. نا نا نا, یہ رمضان اب ملا ہے نا, اب ہمیں موت تک اللہ کے ہو جانا ہے. اب ہمیں پوری زندگی رمضان جیسی گزارنی ہے. جب ہوتی ہے زندگی رمضان جیسی تو پھر موت آتی ہے عید کے جیسی. یوں فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ, اللہ کی معرفت کے ساتھ, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے, اللہ کو راضی کرتے ہوئے, پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے, سنتوں کے مطابق سب کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی جو گزارتے ہیں, وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہے. کیونکہ جو اپنی آخرت سوار لیتا ہے نا, آلریڈی اللہ اس کی دنیا تو سوار ہی دیتا ہے. سارے اللہ والوں کی دنیا بھی سوری ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت سواری, صحابہ نے آخرت سواری, اللہ نے ان کی دنیا سواری. اللہ والوں نے آخرت سواری, اللہ نے ان کی دنیا سواری. ہم دنیا سوارنے میں لگ گئے, اس لیے آخرت بھی بگڑ گئی, دنیا بھی بگڑ گئی. ایک کاش یہ رمضان میں ہم اپنی نیت کو وسیع کریں, بڑی کریں, کہ صرف رمضان تک نہیں, زندگی کے کئی رمضان گزرے, رمضان میں ہم اللہ کے ہو گئے, رمضان کے بعد ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. یہ رمضان انشاءاللہ اب صرف رمضان نہیں, اب ہم اپنی نیت کو بڑی کرتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت کے بعد دعا کریں گے, اللہ اب موت تک قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے. فجر کی نماز کے بعد دعا کریں گے, اللہ موت تک اب ہمیں فجر کی نماز کی توفیق دے دے. تہجد کی نماز کے بعد دعا کریں گے, اللہ موت تک اب ہمیں جو ہے اللہ دعا کی توفیق دے دے. رمضان میں افطاری کے وقت دعا کریں گے, اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے نا, اللہ ہمیں بھی پیر جمعرات کے روزے کی توفیق دے دے. ایام 20 کے 13, 14, 15 کے روزے رکھتے تھے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے کی توفیق دے دے. روزے کی برکت سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, اور روزہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزے پہ تو اللہ ہی مل جاتے ہیں. اوہ, کل سے کتنے مبارک دن شروع ہونے والے ہیں, ہمیں اللہ مل جائے گا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا, اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا. اللہ کو پانا ہے, اللہ کی محبت لینی ہے, اللہ کا عشق لینا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے آئی لو یو اللہ, پیارے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آئی مس یو اللہ. اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو اپنی طلب بتانی ہے, اللہ کے عشق میں جینا ہے, اللہ کے عشق میں مرنا ہے, اللہ کو اپنا بنانا ہے, محبت اللہ سے کرنی ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے سوچتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہو, وہ صرف اللہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. جس اللہ سے تم محبت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, وہ اللہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے, وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں خوشیاں دے گا, جو ہمیں بہاریں دے گا, ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دے گا, بار بار حج عمرے کرائے گا, ہماری چاہت اور ہماری تمنا کو پوری کرے گا, موت کے وقت کلمہ دے گا, مرنے کے بعد جنت دے گا, دنیا آخرت دونوں سوار دے گا, عزتوں بھری بہت پیاری زندگی دے گا, وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ خوبصورت ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا, اللہ کتنے خوبصورت ہوں گے. انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے. اب ہمیں جنت میں اللہ کو بھی دیکھنا ہے اور دنیا میں غلط بھی دیکھنا ہے. دنیا میں سیریلیں بھی دیکھنی ہے, کرکٹ بھی دیکھنی ہے, آنکھوں کا غلط استعمال بھی کرنا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہماری راتیں شارٹ دیکھتے دیکھتے اسنیپ چیٹ پر اور انسٹا کے ساتھ ہماری راتیں گزر جاتی ہیں.
نہ وضو ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ درود شریف ہے، نہ بستر جھاڑنا ہے، نہ تہجد کی نیت کر کے سونا ہے، تو کیا رمضان کے بعد دوبارہ ایسے ہی زندگی گزارنا ہے؟ نا، اب ہمیں اللہ کے عشق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اس لیے اپنی نیت کو بڑی کریے، وسیع کیجیے. تہجد کے بعد اللہ اب موت تک تہجد کی توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دیں گے. یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت. اسی لیے رمضان کے الحمدللہ ابھی ہمیں روزے رکھنے ہیں. کیسا روزہ رکھیں؟ اچھا روزہ رکھیں، کوالٹی والا روزہ رکھیں. آنکھوں کا بھی روزہ ہو، غلط نہ دیکھیں. زبان کا بھی روزہ ہو، غلط نہ بولیں. کانوں کا بھی روزہ ہو، غلط نہ سنیں، غیبتیں نہ سنیں. منع کر دے، نا 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 نا، غیبت نہیں. روزہ ہے، رمضان ہے، اب رمضان کے بعد بھی غیبت نہیں. بہت سے لوگ رمضان میں غیبت سے بچ جاتے ہیں، رمضان بعد غیبت شروع کر دیتے. رمضان میں موبائل کا غلط استعمال بند کر دیتے، رمضان کے بعد شروع کر دیتے. اللہ پاک آپ رمضان میں مجھے بچا رہے ہیں نا، اللہ موت تک مجھے موبائل کے غلط استعمال سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ کو اپنی طلب بتائیں کہ اللہ یہ رمضان میرا انقلابی رمضان بنا دے، کہ رمضان آیا اور ہم اللہ والے ہو گئے. اللہ اکبر. تو پھر تو یہ رمضان بہت قبول ہے، بہت وصول ہے. جو شخص رمضان کا مہینہ پاوے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ اکبر، وہ کتنا بدنصیب انسان ہے، وہ کتنا بدنصیب انسان ہے. اللہ پاک آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں رمضان دے دیا، بہاروں اور عظمتوں والا مہینہ دے دیا، برکتوں والا مہینہ دے دیا. آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے. رمضان میں بہت بڑا سیل لگا ہوا ہے نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. ہم نفل کام بھی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، لمبی کوالٹی والی نمازیں پڑھیں. میری دینی ماؤں بہنوں، قرآن شریف کی تلاوت کریں رمضان میں زیادہ سے زیادہ. یہ رمضان میں یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن شریف جو اتارا گیا وہ رمضان کے مہینے میں. فرمایا رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتے ہیں ان کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یوں فرمایا قرآن کریم سے دوستی کرو، قرآن کریم سے یاری لگاؤ، قرآن کریم سے کمپنی کرو. یوں فرمایا قرآن کریم یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا. قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا. قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نمازیں پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سور جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں اللہ کو دیکھا، پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ کیا میں اور آپ اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، ہم سے پیار کریں، اللہ کی نظر کرم ہمارے پر ہو، ہم اللہ کے ولی بن کے زندگی گزاریں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ اللہ کو پوچھ رہے ہیں، اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا کہ قرآن. سمجھ کر پڑھے تو کہ بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ اللہ نے فرمایا احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن. قرآن کریم کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے. اور رمضان میں تو ہو اعمال کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے. کتنے خوش نصیب ہیں جو رمضان میں قرآن شریف کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں، 10 پارے پڑھتے ہیں. الحمدللہ ان کے رمضان میں جو ہے 10 قرآن ختم ہو جاتے ہیں، روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں 15 پارے پڑھنے والے ہیں، روز ہر 2 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں.
ارے رمضان میں کتنے لوگ روزانہ ایک قرآن پڑھتے، مغرب تو مغرب، مغرب تو مغرب، روزانہ ایک قرآن. ہمارے ایک دوست سے حافظ صاحب ایک رمضان کے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس رمضان میں نے 32 قرآن پڑھے، 32. وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، ان کی دکان، کاروبار، بزنس، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے وقت. دکان پر 10 گھنٹے دو تو بزنس ہو جاتا ہے، 10 گھنٹے قرآن پڑھو تو پورا قرآن ہو جاتا ہے. جس چیز کو وقت دو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. پوری زندگی تو موبائل کو وقت دیا، پورا سال تو غفلتوں میں گزرا، لیکن اب قرآن. لیکن صرف رمضان کی نیت نہیں، اللہ اب مجھے موت تک قرآن کا دیوانہ بنا دے، اب مجھے عاشق قرآن بنا دے. ایک مسجد کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی رمضان کے بعد، 31 قرآن پڑھے، 31. اللہ اکبر کبیر. ہمارے نوساری میں ایک حافظ صاحب ہے، انہوں نے گزشتہ سال رمضان میں 40 قرآن پڑھے، 20 دن تک روزانہ ایک قرآن، اور آخری عشرے میں دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن. ہمارے فوئی کے بیٹے اعتکاف میں بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حافظ صاحب روزانہ 2 قرآن پڑھتے؟ تو کہا مولانا میں اس بات کا گواہ ہوں، صبح 9 بجے آتے، 10 11 12 1 2 3 4 5، صرف ظہر کی نماز کے لیے اٹھتے، کسی سے بات نہیں کرتے، لگاتار اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا قرآن ختم ہوتا ہے اور افطاری سے پہلے دعا کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اور رات میں وہ 11 بجے کے قریب آتے ہیں، 12 1 2 3 4 4:30 پونے 5 5 بجے کے قریب ان کا قرآن ختم ہوتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو قرآن کو لے کے بیٹھنا پڑے گا تو ہوگا نا قرآن، سوچ کے تو نہیں ہوگا. ہمارے یہاں سوچتے رہتے کتنا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے. ارے پڑھنا تو شروع کرو. پہلے دن دیکھو نا اللہ کیسا پڑھاتا ہے، کیسی آخرت کی تیاری ہوتی ہے. میں نے وہی کہا کیا پتا یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، وصول کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. یہ بہت قیمتی مہینہ ہے. یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، جانے دو. آپ کیا کر رہے ہیں، میں سوچوں مجھے کیا کرنا ہے، آپ سوچو آپ کو کیا کرنا ہے. تھوڑا سا دل پہ لینے کی ضرورت ہے. دل پہ لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے گی. 40 قرآن پڑھ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے. دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اور تراویح میں 3 قرآن ختم فرماتے تھے. ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ 10 قرآن ختم کریں گے. اگر اتنا نہ کر سکتے ہو تو 6 پارے پڑھ لیں. اگر کوئی 6 پارے پڑھے گا نا تو انشاءاللہ ہر 5 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے گا، تو رمضان میں 6 قرآن ہو جائیں گے. میں تو 2 پارے 3 پارے، وقت بہت لگتا ہے. ارے کتنا وقت لگتا ہے، لے کے بیٹھو نا. اگر یہی سوچتے رہیں گے تو پوری زندگیاں نکل جائے گی، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا. پہلا قرآن پڑھیں گے، دوسرا اور اچھا، تیسرا اور اچھی طریقے پہ، چوتھا اور اچھی طریقے پہ. لیکن جلدی جلدی پڑھنا، حرف کو چبا چبا کے پڑھنا، بغیر مخرج کے پڑھنا، گننا مت کے بغیر پڑھنا، یہ اچھی بات نہیں. آپ 10 کی جگہ 5 پارے پڑھو، لیکن اچھے پڑھو. پڑھے اس وقت سوچو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کا ثواب اللہ دیں گے. اگر اللہ ہی کو پسند نہیں آئے گا تو کیسے ثواب ملے گا؟ اسی لیے اطمینان کے ساتھ پڑھے، اچھا پڑھے، کوالٹی والا پڑھے، بوجھ سمجھ کے نہیں، مزے کے ساتھ پڑھے. اپنے گھر میں ایک مصلی بچھا دو، رمضان میں زیادہ وقت اس پہ گزارو. مصلی پہ بہت بستر پہ بیٹھے، بہت صوفے پہ بیٹھے، بہت کرسی پہ بیٹھے. اب تھوڑا وقت مصلی پہ بتاؤ. گھر میں آؤ، مصلی پہ بیٹھ جاؤ، قرآن شروع کر دو. ظہر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جائیں، قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں. عصر کے بعد قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں. نمازوں سے پہلے چلے جائیں، قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں. نیت کرو انشاءاللہ یہ رمضان میں زیادہ قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ اچھا اور کوالٹی والا قرآن پڑھیں گے. قرآن شریف کی مقدار کو بڑھائیں گے، اور کم سے کم 6 قرآن تو رمضان میں ختم ہونے چاہیے. روزانہ 6 پارے، اور روزانہ 1500 مرتبہ درود شریف. 1500 مرتبہ. ہمارے قریبی رشتہ دار ہے سورت میں، وہ روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، ایک مستورہ. 15,000، 15,000. وہ دل پہ لے لیتے نا تو اللہ آسان کر دیتا ہے. 15,000 مرتبہ. ہم لوگ نیت کریں کم سے کم 1500 مرتبہ رمضان میں روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 1500 مرتبہ. انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 1500 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں. تو پورے دن میں کم سے کم 10 پارے یا 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. سحری سے پہلے ہم تہجد پڑھیں، ضرور 2-4 رکعت تہجد کی پڑھے اور دعا کریں. سحری اور افطاری کے وقت میں 15 منٹ کی دعا، اس کی عادت بنائیں. 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کم سے کم اتنی دعا کریں. اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ رمضان
آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتا ہوں. اللہ جتنے ایمان والے چلے گئے ہر ایک کی مغفرت فرما دے. اللہ پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے, پوری دنیا کے انسانوں کو, جناتوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. روزہ اچھا رکھیں, افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیں تاکہ مغرب کے بعد اوابین ہو, تراویح پڑھنے میں مزہ آوے, اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرے. جیسے آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کے کھاتے ہیں نا, اس طرح تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کے کرے. رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم, سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی. کیا ہے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں کیا ہم؟ بوجھ لگ رہی ہے نماز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی راتوں کو نفل نماز پڑھتے تھے, کبھی کبھار ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے. آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا, حتی یتورمت قدما, آپ کے قدمیں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. اور ہمیں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم. کیا محبت نہیں ہے ہم کو اللہ سے؟ کیا رکوع کرتے وقت یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جیسے بوجھ لگ رہی ہو تراویح, جلدی ختم ہو جائے, گھڑی میں دیکھ کے آدھے گھنٹے میں 20 منٹ, کیا ہو گیا ہمیں؟ قبر والوں کو پوچھو ان کو کتنی تراویح یاد آ رہی ہے اور کیا ملتا ہے تراویح پہ. ایک ایک گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنا معمولی بات ہے. ہماری مستورات بھی ذرا لمبی تراویح پڑھے, اطمینان کے ساتھ پڑھے, اٹھک بیٹھک کر لینا. التحیات کے بعد سلام ختم, درود ابراہیم. درود ابراہیم کون پڑھے گا؟ ہمیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کیا؟ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا. 8 گھنٹے ہم سوتے, وہ 8 گھنٹے کاروبار کرتے, وہ کچنوں میں 2 گھنٹے گزر جاتے, وہ کہیں گھومنے جائے تو 3 دن کے لیے چلے جاتے. وہ او میرے عزیزو, او میری دینی ماؤں بہنوں, 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم. رکوع کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے, سجدہ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے. حافظ صاحب ہے نماز پڑھا رہے, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی. سب کی نماز خراب کریں گے کیا آپ؟ اللہ کی نظر سے گر جائیں گے آپ؟ پیچھے والے کیا سوچیں گے؟ کبھی یہ سوچا کہ میرا اللہ کیا سوچے گا آپ کے بارے میں؟ اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے, آپ کو تھوڑا سا رحم کھانا چاہیے تھا. جلدی تراویح پڑھانا, گناہ نہیں, مد نہیں. ارے پیچھے والے ایوارڈ دیں گے کہ اللہ آپ سے خوش ہوگا. او میرے عزیزو, او میری دینی ماؤں بہنوں, رمضان کے 24 گھنٹے بہتر گزارنے. مغرب پڑھنی ہے اچھی لمبی کوالٹی والی, اس کے بعد اوابین پڑھنی ہے, عشاء کی نماز پڑھنی ہے, اطمینان سے تراویح پڑھنی ہے. ہو سکے تو یہ راتیں اللہ کی محبت میں جاگ کے گزارنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک نہیں سوئے تھے رات میں. اللہ اگر موقع دے دے تو یہ 1 مہینہ جاگ کے گزار لو. اللہ کے عشق میں بھی جاگنا سیکھو. سحری کے وقت میں تہجد, دعا, فجر کی نماز سنت, فجر کی نماز, اشراق, چاشت, جب بھی وقت ملے قرآن شریف کی تلاوت. اور رمضان میں 4 اعمال کی کثرت, لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں, لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو ماشاءاللہ ابھی بھی کافی لوگ سن رہے ہیں مکسلر پہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم سب سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ رات میں انشاءاللہ ابھی 11 بجے بیان شروع کریں گے انشاءاللہ 11 بجے, اور سحری کے وقت دعا 4:50 کو کریں گے, 4:50 کو انشاءاللہ. افطاری کے وقت دعا 6:35 کو, 6:35 پہ کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ سن رہے ہیں نا, یہ مکسلر کی لنک کو آگے پہنچائیں. آپ کی سہیلیوں سے کہیں, آپ کے دوست مرد حضرات, دوست احباب سے کہیں, آپ کے رشتہ داروں سے کہیں. پتہ نہیں آپ کے رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں, ان کو کہو گھر کے بلوٹوتھ میں جوائنٹ کر دو اور سب مل کے یہ باتوں کو سنو انشاءاللہ. یہ جو دینی مذاکرہ ہے نا, اس سے ایک ہمت پیدا ہوگی, ایک روحانی طاقت پیدا ہوگی, اور رمضان کو وصول کرنے کا شوق پیدا ہوگا, اور غفلت سے ہم
ہم بچیں گے, سستی سے ہم بچیں گے, ورنہ 2 دن کے بعد جو سستی آ جاتی ہے نا اور پھر غفلت میں رمضان گزر جاتا ہے نا, انشاءاللہ ایسا نہیں گزرے گا. اگر یہ ہم سنتے رہیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ایک پاور ملے گا, اللہ کے لیے کچھ کرنے کو جی چاہے گا, اور ہم لوگ اپنی نیت کو وسیع کر لیں کہ انشاءاللہ اب موت تک اللہ کے ہو جائیں گے, تہجد موت تک, قرآن شریف کی تلاوت موت تک. قرآن شریف کی تلاوت بڑھا دیجئے, روزانہ 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کوشش کریں, اور جو بھی آپ کے پاس وقت ملے آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں, قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں. مجھے تو اتنا ہی پڑھنا ہے, نہ مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, اچھا پڑھنا ہے, اللہ کو پسند آ جائے ایسا پڑھنا ہے. اور 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دیجئے, اور مرد حضرات, مستورات, بچے سب مصلی پہ آ جائیں. یہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں, گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ پورا سال ہمارا غفلتوں میں گزرا, گناہوں میں گزرا, نافرمانی میں گزرا. جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی, جیسا آپ کو راضی کرنا چاہیے تھا, اللہ ہم آپ کو راضی نہ کر سکے, لیکن اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی آپ ہی کی طرف سے ہوئی, آپ ہی کے فضل سے ہوئی, آپ ہی کے احسان سے ہوئی, اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ بہت سے لوگ گزشتہ سال رمضان میں تھے, اس سال نہیں ہے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. جتنے بھی ایمان والے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا, مبارک گھڑیاں عطا فرمائی. اللہ اس کی عظمت عطا فرما, اس کی قدردانی عطا فرما, زیادہ تر مصلی پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اچھا روزہ, اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے, تہجد, اشراق, چاش, اوابین, سحری اور افطاری کے وقت میں 15 منٹ دعائیں, روزانہ کم سے کم 1500 مرتبہ درود شریف اور 10 پارے 6 پارے. اللہ ہمیں بھی روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اب ہمیں موت تک نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, موت تک اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے, ہماری پوری زندگی رمضان جیسی بنا دیجئے. اللہ اللہ اللہ, یہ روزانہ آن لائن مجلس جو حضرات سن رہے ہیں, جو اس کی دعوت چلا رہے ہیں, اور جو یہ لنک کو آگے شیئر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جانتے ہیں, آپ سب کو دیکھتے ہیں. اللہ آپ کیا پتا اللہ کون کہاں یہ لنک کو چلا رہا ہے, ان کی لنک کے چلانے کی برکت سے کون سی بات کو سنے گا, کس کو کون سی بات دل پہ لگے گی. کیا پتا کسی کو کوئی بات لگ گئی اور اس نے اپنے بچے کو حافظ عالم بنا لیا اور وہ بہت بڑے اللہ والے بن گئے, تو ہماری قبروں میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, رمضان کی ایک منٹ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان میں ہمارے نبی نے, پیارے ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ خاص گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, نمازیں لمبی کوالٹی والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تراویح اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تراویح کے رکوع سجدے میں اطمینان کے ساتھ ہمیں تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایک نظر ہم پہ ڈال دیجئے, اور اللہ ہمیں اور پوری دنیا والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.